بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چیف جسٹس سابق جناب جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب، ان کو پاکستان کی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی نے، جس کے چیئرمین اسلم بوتانی صاحب ہیں، انہوں نے اس امر کا اظہار کیا ہے یا اس ارادے کا اظہار کیا ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کو اور ان کے بیٹے نجم ثاقب صاحب کو آڈیو لیک کی انکوائری میں طلب کریں گے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کی جو طلبی ہے یہ ایک قانونی کارروائی سے زیادہ جو چیز ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ مارنا کٹ تے گھسیٹنا بہتا. ادروائز ثاقب نثار صاحب کو اگر کوئی ان کی طلبی بنتی تھی تو وہ ان آڈیو لیکس کے اوپر بنتی تھی، یا گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا جو آڈیوز انہوں نے بطور چیف جسٹس ان کی لیک ہوئی تھی مختلف لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے، جس میں وہ پاکستان کی مطلب کہہ لیں کہ اس وقت کی فوجی قیادت، یا فوجی قیادت نہیں کہنا چاہیے، اس وقت کی فوجی کمانڈ، یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب، اور جنرل باجوہ صاحب کے علاوہ جنرل فیض حمید صاحب، اور بھی جو دیگر احباب تھے جو اس وقت ایکٹیو تھے عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، جن کے ذکر جو ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب کے کالموں میں ہمیں ملتے ہیں. وہ ڈان لیک سے لے کے معاملہ پھر کس طرح آگے بڑھا، تو وہ سارے کے سارے پھنستے ہیں. اس لیے جو کہہ لیں کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ایک ٹھوس کارروائی ہو سکتی ہے اس طرف معاملہ نہیں لے کے جایا جا رہا، بلکہ ایک ایسی بات کے اوپر کہ جو دو پرائیویٹ پارٹیوں کے درمیان معاملہ ہے کہ ایک پارٹی ٹکٹ لینا چاہتی ہے، دوسری پارٹی ٹکٹ دینا چاہتی ہے، تیسری پارٹی یعنی کہ نجم ثاقب صاحب نے اپنے ابا جی کی مدد سے 1,20,00,000 روپے اگر کما لیے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس پر کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ پاکستان کے کون سے قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اب اس کے اوپر رگڑنا یعنی زیادہ مارنا کٹ تے گھسیٹنا بہتا. اب ذلیل کرنے والی بات مجھے لگتی ہے، یا پھر کوئی میسج لگتا ہے مجھے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو ہی ایک میسج ہے. وہ جو کل ویسے میں تقریر سن رہا تھا ان کی، کہ وہ تقریر اقلیتوں کے، آپ جانتے ہیں کہ وہ پشاور میں ایک چرچ کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، اس کے اوپر سو موٹو نوٹس ہوا تھا. تصدق حسین جیلانی صاحب نے وہ کوئی کمیشن بھی تشکیل دیا تھا، شعیب سڈل صاحب میرا خیال اس کے سربراہ بھی رہے ہیں. اب اس کی یاد میں جو ہے یا اس سلسلے میں ایک یہ کل سیمینار تھا ایک لاہور میں، اس میں چیف صاحب جو تھے وہ بطور چیف گیسٹ خطاب فرما رہے تھے، اور بات اقلیتوں سے ہوتی ہوتی انسانی حقوق کے اوپر آئیں. ظاہر ہے کہ اقلیتیں بھی انسان ہیں، اور انسانی حقوق ان کے اوپر ان کے لیے بلکہ ہم سے زیادہ ہیں، ہمیں ان کی زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے، جو کہ کبھی ہوئی نہیں یہاں پہ. تو وہ ذکر کرتے کرتے یعنی کہ گل کوئی تے پج کوئی تے گل کوئی، یعنی پج پا کے گل کرنا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بہانہ صرف وہ بات لے آئے الٹیمیٹ الیکشنوں کے اوپر، الیکشن پٹیشن کے اوپر. تو جو ججوں کو اگر تقریروں کرنی پڑ جائیں، بات تقریروں پر اگر آ جائے، تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں، جج عدالتوں میں بیٹھ کے انصاف نہیں کر رہے، سیاست کر رہے ہیں. اور ثاقب نثار صاحب بھی یہی کچھ کر رہے تھے، یہ جو بندیال صاحب کر رہے ہیں وہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ایک طرح سے میسج دینا، جو پارلیمان مسلسل ان کو میسجنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم ریکارڈ نہیں بھیجیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم 3 رکنی بینچ کو نہیں تسلیم کرتے. عائشہ ملک صاحبہ آج جو وہ 8 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر وہ جو سماعت کر رہی ہیں، اس میں کیا انہوں نے میں کہتا ہوں کہ سنہری حروف میں ان کا سوال لکھنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے خیال میں، یعنی کہ اٹارنی جنرل اور مسلم لیگ نون کے وکیل کو کہا کہ 3 کا ججوں کا فیصلہ غلط ہے اور باقی جو فل کورٹ ہوگی اس کا فیصلہ ٹھیک ہوگا. ٹاڑی عقل نو سر 21 توپاں دی اسلامی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کہ وہ 3 ججوں کا باعث 3 ججوں کی وہ پھر پوری ہسٹری نکال لیں. اور یہ کہ 8 رکنی بینچ جو ہے، یہ 8 جج جو ہے یہ بیچتے کیا ہیں؟ یہ انصاف نہیں کرتے، یہ کچھ بیچتے ہیں. یہ 8 کیوں ہیں؟ ہر اہم کیس میں یہی 8 کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ 3 کا فیصلہ ٹھیک ہوگا، باقیوں کا غلط ہوگا. آپ کو 7 سلام نہیں سر، آپ کو بلکہ میں کہتا ہوں کہ بس سلام ہی سلام ہے. میں ظاہر ہے کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے اوپر توہین عدالت کی بھی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے، تو ہم تو صحیح بات نہیں کر سکتے توہین عدالت کے خوف سے. تو مطلب وہ اپنے ساتھیوں کا اور اپنے یہ پورے 8 جو جج ہیں ان کا کنڈکٹ چیک کر لیں آپ.
رویہ چیک کر لیں کہ کس قدر یہ غیر سیاسی ہیں یا کس قدر سیاسی ہیں، یا ان کے اندر منصفی والا ایلیمنٹ وہ کتنا پایا جاتا ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ ان کو تقریر کرنی پڑی، وہ جسٹس مطلب کام وہ حرکتیں ساری جسٹس منیر والی، اور اپنا ویٹ سارا یا اپنا جو شمار اور قطار وہ ہے وہ کر رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں جسٹس جناب کارلینیس کی. جسٹس کارلینیس کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کل کہ وہ دیکھیں وہ 2 مہینے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ جسٹس ایس اے رحمان جو وہ چیف جسٹس بن جائیں، اس لیے وہ 2 مہینے پہلے ریٹائر ہو گئے. آپ تو 2 سال سے چھٹی پہ نہیں گئے. آپ کی جو ہے وہ آپ کا ظرف یہ ہے کہ آپ کو 2 سال سے نہ آپ بیمار ہوئے ہیں، نہ آپ کو پیچھے سے بیمار ہوئے سی ہو بھی. طارق مسعود تو ڈر دیں، سمجھ رہے ہیں نا، جسٹس طارق مسعود سے ڈرتے ہوئے. تو باقی وہ بھی لب بیمار ہو گئے، یا قاضی فائز عیسیٰ سے ڈرتے ہوئے، یا وہ جو آزاد مرش جج ہیں ان سے ڈرتے ہوئے، وہ جن کو آپ کسی بینچ کسی اہم کیس کے 3 کلومیٹر دور رکھتے ہیں ریڈیس سے کہ بھئی یہ 3 کلومیٹر نیڑے نہ آوے اس کے. 2 سال آپ کو نہ کوئی شادی بیاہ، نہ غمی، نہ خوشی، نہ وہ جو سالانہ چھٹی ہوتی ہے کہ میں ذرا ملکوں باہر چکر ہی لاواں، نہ. کیوں؟ قاضی فائز عیسیٰ آ جائے گا قائم کام. او بھائی یہ ہیں آپ کے ظرف، یہ ہیں آپ کی اوقاتیں، یہ ہیں آپ کی صلاحیتیں نہیں کہنا چاہیے، نیتیں. اور آپ بیٹھ کے جناب کارلینیس، جسٹس کارلینیس کے اپنے آپ کو ہم پلہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی وہی ہے. میں کارلینیس ہی سمجھو. حرکتیں کیا ہیں کہ 4 ساتھی ججوں کا فیصلہ منے ہی نہیں، وہ کورٹ کے فیصلے میں شامل ہی نہیں کیا، اور 3 جڑے نے وکری مسیت 3 اینٹوں کی وکری مسیت بنا کے بیٹھے ہوئے. تو ان کو میسج ہے بیسیکلی. مجھے یہ لگتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کو جو بلانا ہے اور ان کے بیٹے کو بلانا ہے، یہ اگر کل بلایا جاتا ہے 9 مئی کو اس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے، تو یہ بیسیکلی ان کو ذرا تھوڑی سی ایک میسج ہے کہ بھائیں سے ریٹائر ہو کے تو گھر جانا ہے نا، ابھی نہیں آئیں گے، ابھی چلیں ہم منہ ملازہ رکھ لیتے ہیں کہ یار کہنے کو صحیح ہے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تو کوئی نہیں برداشت کر جو. تو ہو سکتا ہے کہ پارلیمان آپ کی تھوڑی سی کوئی عزت کا کوئی بھرم رکھ رہی ہو، لیکن ریٹائر تو ہونا نا سر. ریٹائر ہونے کے بعد کہاں پہ چلے جائیں گے آپ؟ اور آپ کی مطلب آپ کی تو سر میری بیگم کی وہ پیر صاحب کے ساتھ آڈیو ہے، اور اس میں وہ آڈیو میں وہ کیا کیا گفتگو کر رہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ مسز بندیال کی جو گفتگو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. میری اطلاع ہے وہ جو ان کے پیر صاحب ہیں نا اپنے بندیال صاحب کے، ان کے ساتھ ہے گفتگو کسی سلسلے میں. تو لیکن وہ گفتگو ظاہر ہے کہ پھر وہ خاص پولیٹیکلی ہوگی کہ وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار. مجھے نہیں پتا کہ وہ گفتگو کا جو ہے وہ موضوع کیا ہے، لیکن میرا یہ گیس ورک ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ پیر صاحب کو بندیال صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، ان کی استقامت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، کوئی وہ دعا وظائف کے لیے ہی کوئی درخواست کر رہی ہوگی کہ جی کہ وہ دیکھیں نا کہ وہ عمران خان بیچارہ بڑا مظلوم ہے اور اس کا وہ ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ ان کے لیے خصوصی دعا کریں. اس طرح کی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، لیکن پولیٹیکلی ہے ایک طرح سے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی آڈیو ویڈیوز ریکارڈنگز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یا جسے ثابت ہو سکتا ہے. سر ویسے تو کسی آڈیو ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، جو بندیال صاحب نے ابھی تک کر گئے ہیں آئین اور قانون کی آڑ میں، وہ سارا کا سارا پولیٹیکل ہے. مطلب آپ 4 ججوں کی بات ہی نہیں سن رہے، ان کو مان ہی نہیں رہے. 7 جج جو ہیں ان کو آپ اہم کیسوں کے پاس نہیں آنے دے رہے. وہ جو جونیئر جج اوپر سپریم کورٹ لے کے آئے ہیں اپنی اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے، ان کے اوپر آپ بدماشی کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس ہی کر رہے ہیں آپ. تو ریٹائر آپ نے ہونا ہے. اگر آپ کا اب کوئی کچھ نہ بگاڑ پایا، اول تو اب بھی سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی حد سے نکلیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو پارلیمان طلب کرے، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پھر وہ آخری حد تک بھی جائے، کیونکہ جب آپ کی حرکتیں ججوں والی نہیں ہوں گی تو پھر آپ کے ساتھ سلوک بھی جو ہے وہ ججوں والا نہیں ہوگا، منصفوں والا نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی سلوک پولیٹیکل جو اپوننٹس ہوتے ہیں وہی ہوگا، یا پارلیمان جن کو مجرم سمجھتی ہے آئین قانون اور قوم کا، ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگین کہ ثاقب نثار صاحب
یا یہ بندیال صاحب. اب بندیال صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں یہ ہر بندے کا اپنا ایک اختیار ہوتا ہے, اس کی مرضی ہوتی ہے اور ہوتی ہیں. پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی رشتہ داریاں بھی آپس میں ہی ہیں, اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان کی عام عوام جنتا جو ہے یہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا کہ جی فلاں جج کا رشتہ دار فلاں سیاستدان فلاں جج کے گھر بیایا ہوا ہے. اب یہ جو ان کے جو سمدھی ہیں وہ پرویز ملک صاحب ہیں, سیاستدان ہیں. تو اسی طرح کچھ رشتہ داریاں اور بھی ہو رہی ہیں, اور وہ جو ہیں ہمارے ایک مطلب ایک ان کے رشتہ دار ہیں, یا ایک رشتہ ان کا ایک جنرل صاحب کے گھر ہو رہا ہے, ادھر کا بیٹا ہے ادھر کی بیٹی ہے, اور ان جنرل صاحب کا نام لے کے پاکستان کے سرکاری افسروں کو ڈرایا جا رہا ہے. کیسی گل ہے؟ اور کون ڈرا رہا ہے کہ جی کہ میرے خلاف مقدمہ کیوں ہوا, میرے خلاف یہ کیوں ہوا, یہ کس طرح کا. انہوں نے کہا جی وہ تو بزدار صاحب کے دور میں ہوا تھا, ان کا آرڈر تھا, ہو گیا. اب ہم دیکھیں, میں نے آپ کی ابھی تک شکایت جنرل صاحب کو نہیں لگائی. انہوں نے کہا جی تسی لا لو سر, میں زیادہ زیادہ کیا ہوگا, نوکری چھڑ دیں گے سر, آپ اگر اس پہ راضی ہیں تو کر لیں, اب میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو, اور وہ تڑیاں کرا رہے ہیں. جس طرح صابر مٹھو صاحب کا توتی بولتا تھا, اور پہلی لڑائی خان صاحب کے ساتھ جو فساد جو اس قوم کے ساتھ بھلا ہو گیا وہ تو روڈا کے اوپر ہو گیا, صابر مٹھو صاحب کی وجہ سے ہو گیا. تو اب خیر پرانی باتیں ہیں. نئی بات یہ ہے کہ بندیال صاحب کو اب اگر یہ زوم ہے کہ ان کی رشتہ داریاں سیاستدانوں کے ساتھ ہیں, جرنیلوں کے ساتھ بھی ہیں, ہونے والی ہیں, تو کوئی گل نہیں. وہ جرنیل کہڑے ساری عمر بیٹھے رہتے ہیں سر, وہ تو آصف علی زرداری صاحب کے بقول آپ 3 سال کے لیے ہیں, ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے. آصف زرداری صاحب نے یہ والی بات کہی تھی نا, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بڑا تڑکا لگا تھا, تب بھی بڑا ایشو بنا تھا. تو یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے. اور یہ جو ہے نا ستمبر تک ذرا ویٹ کریں, ستمبر آئے گا تو لگ پتہ جائے گا. کیونکہ ابھی دیکھیں ایک باقیات تھی پرویز مشرف صاحب کی, اب کچھ باقیات کچھ اور کی ہیں. میں پاکستان کی فوج کی جو تنظیمی معاملات ہیں جن کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں, وہ ان کو اسکینڈلائز نہیں کر رہا, یا میں ان کو کرنا نہیں چاہ رہا. ادروائز تنظیمی معاملات اوپر والی لیئر ہوتی ہے, اس کے نیچے جو ہوتی ہے وہ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں, انسانی رویے والے معاملات ہوتے ہیں. ماتھے پر شکنیں بھی آتی ہیں, بھویں بھی تنتی ہیں, ناک بھی سکیڑے جاتے ہیں, اور چہرے کے تاثرات بھی بگڑتے ہیں. تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. کچھ باقیات ابھی باقی ہیں, ستمبر کے بعد چیزیں ہیں وہ ہوں گی. ثاقب نثار صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, اذان شروع ہوگی, ہم اسی پر کلوز کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب جو ہیں, چیف جسٹس صاحب, ان کو ذرا احتیاط. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.